أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانہم یعمہون. اللہ پاک ان کے بدلے میں ٹھٹھا کریں گے اور مہلت دیتے ہیں ان کو، وہ اپنی سرکشی کے اندر سرگرداں ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، بس نہیں نفع دے گی ان کی تجارت ان کو اور نہ ہی وہ ہدایت پائیں گے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثال ان لوگوں کی اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو، بس جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، اللہ نے اس آگ کی روشنی کو لے لیا اور ان کو چھوڑ دیا اندھیرے کے اندر، وہ دیکھ نہیں سکیں گے. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹ سکیں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے اترتی ہے، جس کے اندر اندھیرے ہیں اور اس کے اندر گرج ہے اور بجلی ہے. ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر اس چمک سے بچنے کے لیے موت کے ڈر سے، اور اللہ پاک نے کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قریب ہے کہ چمک ان کی آنکھوں کی روشنائی کو لے لے. جب ان کے لیے روشنائی ہو جاتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں. جب کبھی اور اللہ پاک ان کے لیے جب چاہیں گے ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو لے لیں گے. بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا، لعل شاید کہ تم بچ جاؤ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور اتارا آسمان سے پانی کو، بس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو بطور رزق کے تمہارے لیے، بس تم اللہ کے ساتھ مت شریک ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جس کو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، بس تم لے آؤ اس کی مثل اور بلا لو تم اپنی مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، بس ڈرو تم اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ جب کبھی رزق دیا جاتا ہے ان کو پھلوں کے ساتھ تو کہتے ہیں یہ وہی رزق ہے جو پہلے دیا گیا ہے، اور دیا جاتا ہے ان کو رزق اس کے مثل، اور ان کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تمام سامعین و ناظرین جنہوں نے آج کا ترجمہ القرآن سنا، آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 25 تک چلا ہے، کل انشاءاللہ العزیز اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ 26 سے شروع کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے اس ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور سلسلہ وار ترجمہ القرآن سنتے رہیں۔ آپ سے درخواست بھی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔